تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت ساعتیں اوقات و لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کی اردو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل برکات نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کے نور سے ہمیں روشن زندگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی، اور اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ آج جو ہماری آیت مبارکہ ہے وہ 92 ہے، آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اس طرح کا واقعہ اپنے سے آیت نمبر 51 میں گزرا ہے، اور یہاں پہ دوبارہ اسی طرح ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ یہودیوں پر حجت قائم ہو جائے کہ تم کون لوگ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں دوبارہ حجت قائم کی ہے، یعنی ایک بات کو دوبارہ کر کے حجت قائم کرنا۔ تمہیں بار بار ہدایت کو کہا جاتا ہے اور تم ہدایت کی طرف نہیں آتے ہو، تو تم پہلے ہی ایسے تھے، پہلے تم نے ایسے کیا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے تمہارا، پہلے بھی تم نے ایسے کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اسی کا ذکر ہے۔ پہلے اس عبارت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ ماضی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پوری عربی میں جو حروف ہیں ہمارے پاس، حروف الف با تا سا، ان میں 3 حرف بیمار ہیں، باقی سارے صحت مند ہیں، جن کو انگلش میں ووول حروف کہتے ہیں۔ وہ 5 ہیں انگلش میں، ہماری عربی میں 3 ہیں۔ پہلا الف، آخری واو اور یا۔ پہلا الف، آخری واو اور یا، یہ بیمار ہیں۔ ان الف کی دوستی اور الف کا جو ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ ہے زبر۔ بیمار ہے لیکن زبر جو اس جیسا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے الف۔ واو جو ہے بیمار ہے لیکن کیونکہ پیش واو جیسی ہوتی ہے اس لیے اسے بھی اٹھا لیتا ہے، یعنی جب آ جائے تو قبول کر لیتا ہے۔ یا کے نیچے نقطے ہوتے ہیں تو اس کی مناسبت زیر سے ہے، تو یہ بھی جو ہے زیر کو قبول کرتی ہے۔ الف سے پہلے زبر آتا ہے، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر آتا ہے، قبول کرنا۔ اگر اس کو الٹ ہو جائے تو یہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں اور حرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا سے پیچھے زبر آ گئی تو یا تو کیا چاہتا ہے زیر، تو یہ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا کے پیچھے ساکن ہو، ان کے پیچھے کیا حرف آ جائے، ساکن آ جائے، تو وہ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ خود مریض ہیں اور پیچھے جو کھڑا ہے وہ بیچارہ ساکن ہے، متحرک وہ بھی نہیں ہے نا، ساکن کا مطلب ہے وہ بھی ساکن ہے۔ یہ پہلے مریض ہیں، یہ کہتے ہیں پیچھے کیا کھڑا کر دیا بھائی، وہ بھی تو ساکن ہے، ہم مریض ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ پھر کبھی کبھی ان کی حرکت نقل کر کے ساکن کو دے دی جاتی ہے، اور پھر ان کی حرکت کے مطابق ان کو اسی حرف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ زبر ہے تو یا کو الف سے، زیر ہے تو واو کو یا سے، الف سے پہلے پیش ہے تو الف کو واو سے، یعنی جیسے حرکت ویسے شکل، جیسے حرکت کیونکہ زبر کس کی ہے جی، ذرا پھر کے بول لیتے ہیں، زبر کس کی حرکت ہے، الف کی، اور واو پیش، ٹھیک ہے، پیش جو ہے وہ یا واو کی حرکت ہے، اور یا کی حرکت کون سی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے یہ نہ ہو تو اپنے حرکت کے مناسب، حرکت کے مطابق یہ کیا ہوتے ہیں، اسی طرح حرف بدل جاتا ہے۔ الف سے پہلے پیش آ جائے تو پیش مناسب مطابق کس کے ہے، واو کے، تو الف بھی وہ بن جاتا ہے۔ بات یہ آسان بات ہے، یعنی یہ بیمار ہیں تو اپنی مخالفت کو قبول نہیں کر سکتے نا۔ بیمار آدمی، کمزور آدمی کسی مخالفت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا نا، اس کے پاس قوت ہی نہیں ہوتی۔
وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں دو چیزیں بڑی عقل مند ہیں، ایک غصہ ایک قانون. کیا؟ غصہ اور قانون. یہ غریب پر آتا ہے، پیسے والے پر، مالدار پر، طاقت پر غصہ بڑا عقل مند ہے بھائی. اور قانون بھی غریب پر لگتا ہے، مالدار پر، طاقتور پر. یہ بڑے عقل مند ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں. اگر جتنا مرضی تو معاملہ ہو، نقصان ہو گیا تو غصہ غریب پر ہی ہے اور بڑی جلدی آ جائے گا، بڑی سپیڈ سے آئے گا. تو یہ غصہ آ جاتا ہے نا ایسے. تو ہمارے یہاں سمجھانے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غریبوں پر چیزیں آتی ہیں نا، تو یہ بیچارے خود غریب ہیں تو کسی کی مخالفت برداشت نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ کچھ نہ کریں، ہم ویسے غریب لوگ ہیں، ہمیں جناب یا کا لباس پہنا دیں، ہم یا ہی بن جاتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم اپنی شکل ہی تبدیل کر لیتے ہیں. اور یار امیر آدمی تو مٹی بھی نہیں لگنے دیتا نا. وہ کہتا ہے ہمیں کیا غرض کسی کے ساتھ ہم اتنے مشابہ ہو جائیں گے، ہم غریب کی طرح ہو جائیں، لوگ ہمیں بھی غریب کہنے لگ جائیں. لیکن کیونکہ یہ ہیں تینوں حرف غریب اور ہیں بڑے عقل مند، جھگڑا فساد نہیں کرتے، یہ حرکت کے مطابق وہی لباس پہن لیتے ہیں. الف زبر آئی تو الف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الف کی لباس پہن لیا. پیش آئی تو واو بن جاتے ہیں، واو کا لباس پہن لیا. زیر آئی تو یا بن جاتے ہیں، یا کا لباس پہن لیا. اگر پیچھے ساکن ہو کہتے بھائی یار جانتے ہو پیچھے ساکن آ گیا، کہتے بھائی ہم پہلے سے ہی لوگ ہیں، پیچھے سے تو ہم نے متحرک بھی کھڑا کر رہا تھا، چلو ہمیں بھی کوئی حرکت ہوتی رہتی، لیکن کیا ہم نے ساکن آدمی کھڑا کر دیا، وہ ایسے سکون میں ہے، ساکن ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، تو ہمارے اوپر جو حرکت ہے اس کو دے دیں پھر ہم کچھ کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو یہ جیسے ہے نا جا آ، کیا اصل میں یہ لفظ ہے جایا آ، فاتا آ، دارابا، کیا جایا آ، کیا ہے جی جایا آ. لیکن دیکھیں جایا آ، یا کے اوپر کیا ہے؟ یا ہے، یا کے پیچھے کیا ہے؟ زبر. یا کے پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے. جایا آ کیا ہے جی؟ جایا آ. ملے گا آپ کو جا آئی، لیکن عربی کا دیکھیں وہی قانون، جایا آ، یا سے پہلے پیچھے زبر ہے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے زیر چاہیے ہوتے، میرے اوپر بھی زبر پیچھے بھی زبر، انہیں کہ کیا کریں، کہتے پھر مجھے الف سے بدل دیں. تو کیا بن گیا؟ جا آ. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ وہ بھی ہے شایا آ. کیا قرآن مجید میں آتا ہے نا شیئن، ان اللہ علی کل شیئن، دیکھیں شین کے بعد یا ہے کہ نہیں ہے؟ شایا آ، یا ہے نا. ان شیئن، کوئی شے نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ہم بھی بولتے ہیں شے، یعنی شین کے بعد کیا ہے؟ یا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں انشاء، ان من اگر ہوتا ہے، شا ماضی ہے، جیسے کہ جا شاہ بھی ایسے ہے، شایا اور جایا. آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو شاہ ہے یہ اصل میں کیا تھا. تو یہ ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. یہ اس لفظ پہ میں نے کہا تھوڑی سی بحث ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. دیکھیں ہم نے کوشش کرنی ہے، برکت کس نے دینی ہے؟ ہم نے لگے رہنا ہے. برکت کس نے دینی ہے؟ پاک پروردگار نے. ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ایسی باتیں کر لیتا ہوں، ورنہ عوام الناس میں ایسی باتیں کرنا بھی وقوفی ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے حرف مدہ، کیا ہوتی ہے ماضی، کیا ہوتا ہے مضارع، انہیں کیا معلوم. آپ کے سامنے یہ اس کا تشریح کر لینا یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ اس بات کو الحمدللہ سمجھتے ہیں. جا آگے ہے کم، تو وہی ہمارا سبق نمبر 5 ہے، ضمیر متصل. جا کم، آئے تمہارے پاس. دیکھیں جی پنجابی جا دمن آتا ہے، جا عربی جا دمن آتا ہے، بس اتنا سا مسئلہ ہے، اتنا فرق رکھنا ہے آپ نے. جاءکم موسیٰ، تمہارے پاس کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. بالبینات، بینات کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ معجزات کے ساتھ. ثم، کیا جی؟ پھر دیکھیں ذرا ہم ادھر پڑھتے ہیں اتخذا، اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتما، اتخذتم، پھر تم نے بنایا. تم، اتخذ تم، پھر تم نے بنایا عجلا، بچڑے کو معبود. یہاں معنی یہ ہے کہ تم نے بچڑے کو بنایا. کیا بنایا؟ معبود. یعنی
بعض دفعہ قرآن مجید میں عربی میں ہر لینگویج میں چیزیں کچھ چھوڑ دی جاتی ہیں اگلے بندے کو سمجھ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں مطلب آپ نے کسی کو کہا دور سے کھانا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کھانا دیکھنا ہے، اس کا مطلب ہے کھانا کھا لو. کیا کھانا؟ تو آپ نے کھا لو کو کیوں بھئی آگے پیچھے کر دیا؟ آپ نے صرف وہ مفعول کو ذکر کیا. مفعول ہے کھانا، فاعل ہے نا جو کھائے گا، فاعل وہ ہے، اور جو حرکت ہے اس کی توڑنا چھوڑنا ہے وہ فعل ہے، اور کھانا خود کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا کہ صرف کس چیز کو ذکر کیا؟ مفعول کو ذکر کیا، آبجیکٹ کو. آپ نے کہا کھانا. تو یہ عربی میں بھی ہوتا رہتا ہے، ہماری لغت میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہوا ہے کہ تم نے بنایا بچڑے کو معبود. کیا بنایا؟ بھی معبود ہی بنا، سب کو معلوم ہے، 12 ذکر ہے. تم نے بنایا بچڑے کو من بعدہ، من مانے سے، بعد مانے جی. ہم من میں ہمارا سبق نمبر کون سا ہے؟ ذرا پڑھ لیتے ہیں. بالا من عن الاعلی فی، پھر پڑھ لیں جناب. بالا من عن الاعلی فی، پھر پڑھ لیتے ہیں. بالا من عن الاعلی فی. جی آگے ہے جی بعد. بعد یہ سبق نمبر کون سے ہمارا؟ 7 جی. قبل بعد عند حول حول مع بین بین دون غیر غیر عدالت کل بعد اقل قلیل اکثر کثیر. جی پڑھتے ہیں ذرا. بعدہ ما بعدہم، ما بعدہم، بعدک بعدکما بعدکم، بعدکما بعدکم، بعدی بعدنا، بعدہا بعدہما بعدہن، بعدہما بعدہن، بعدکی بعدکی بعدکما بعدکما بعدکن، بعدکن، بعدی بعدی بعدنا. بعدنا. ہو رہا ہے، آپ نے اس کو سننا ہے ضرور. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب بھی ضمیر متصل، کیا سبق نمبر 5 کسی حرف کے ساتھ یا کسی جملے کے ساتھ ملے، جو لفظ جو جملہ اس کے ساتھ مل رہا ہے اس کے آخر میں اگر زیر ہو، اس کے آخر میں جیسے دیکھیں بعد کے آخر میں زیر ہے، ادھر والے ہی ہما ہم پڑھیں گے 3 یہ، اور 2 ادھر پڑھیں گے ہا ہما ہننا. ہا کا ہا رہے گا، 2 ادھر، یہ تبدیل ہو جائے گا. ہو کی جگہ کیا ہوگا؟ ہو ہما ہم تھا نا، کیا ہوگا؟ ہی ہما ہم. ادھر ہا ہما ہونا تھا، ہا ہما ہننا ہو جائے گا. تو یہ 5 جملے ہم زیر سے پڑھیں گے. پہلا پوائنٹ یہ کہ جو بھی لفظ ملے اس کے نیچے آخری حرف کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو. یا جو حرف اس کے ساتھ مل رہا ہے اس کے آخر میں یا ہو. یا اور زیر ایک چیز ہے نا، یا اور زیر ایک چیز ہے. یا ہو تو پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے. جیسے آپ ذرا غور کرتے ہیں بین یدی، ہم نے پڑھا ہے نا، آپ ذرا پڑھتے ہیں بین یدی ہی، بین یدی ما، کیا آخر میں یا ہے تو ہی ہے کہ نا. بین یدی ہم، بین یدی کا، بین یدیکا، بین یدیکما، بین یدیکما، بین یدیکم. بین اب 2 یدیکم، یا اکٹھے ہوں گے تو شد پڑھیں گے. بین یدیا، بین یدیا، بین یدینا، بین یدینا، بین یدیہا، بین یدیہا، بین یدیہما، بین یدیہما، بین یدیہن، بین یدیہن، بین یدیکی، بین یدیکی، بین یدیکما، بین یدیکما، بین یدیکن، بین یدیا، بین یدینا. سمجھ آ گئی؟ یعنی آخر میں یا ہو یا کیا ہو؟ زیر. ادھر والے 3 پہ بھی زیر پڑھیں گے، ادھر پہلا چھوڑ کے 2 کے نیچے کیا پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے. عربی میں ہمیشہ ایسے ہی آئے گا جب بھی ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور برکت نصیب فرمائے. تو یہ جی معنی کیا بنے گا؟ اس ایک مرد کے آگے، ان 2 مردوں کے آگے، ان سب مردوں کے، آپ کے آگے 2 مردوں کے، سب میرے آگے، ہم سب کے آگے. اس ایک عورت کے آگے ان 2 مردوں، ان 2 عورتوں اور ان سب، آپ ایک عورت، میرے آگے ہم سب کے. میرے آگے کون ہے جی؟ میرے آگے کتاب ہے. الکتاب بین یدی، بین یدیا، الکتاب بین یدیا. ہم جی نہیں، بینی تو درمیان ہو جائے گا نا، صرف بینہ کا معنی درمیان ہے، بین یدی کا معنی آگے ہے. تو 2 یا ہے نا، ایک یا ہمارا ہی والا، ایک یا یدی کے آخر والا، یہ دونوں ملیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شد. بین یدیا، الکتاب بین یدیا، الطلاب بین یدیا، الطلاب بین یدیا. طلباء میرے سامنے ہیں، میرے آگے ہیں. سامنے بھی اس کا معنی ہوگا نا، سامنے بھی یہی ہے اسی کا.
جی آخر میں اللہ رب العزت فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ جی پڑھیں ذرا ہوا ما ہم انتم انا نحن ہی ما کنا انتی انتما انتم انا نحن ظالمون. اب یہ ہم نے پورا پڑھنا ہے جی ظالمون، اور ہمارا سبق کا تھوڑا سا تشریح کر ختم کر دیتے ہیں. پورا کیسے پڑھیں گے جی ذرا دیکھیں. ظالمون یہاں پر یظلمون آتا ہے، ہم پڑھیں گے ذرا ظالما ظلما ظلما ظلموا ظلموا ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمت ظلمنا ظلمت ظلمنا ظلمت ظلمتا ظلمنا ظلمت ظلمتا ظلمنا ظلمتی ظلمتما ظلمتن ظلمت ظلمنا یظلم یظلمان یظلمون تظلم تظلمان تظلمون اظلم نظلم تظلم تظلمان یظلمنا تظلمین مظلمان تظلمنا اظلم جی اظلم ظلم. ٹھیک ہے کیسے آئے شاباش اظلم اظلما اظلمو اظلمی اظلما اظلمنا لا تظلم لا تظلما لا تظلمو ظلم نہ کرو، آپ ظلم نہ کریں اس کے اوپر اس کے ساتھ. ٹھیک ہے لا تظلمی ظلما لا تظلمنا جی ظالمون ظالمان ظالمون ظالمتون ظالمتان ظالمات مظلوم مظلومان مظلومون مظلومتون مظلومتان مظلومات. یعنی یہ ظالم اور جن پر ظلم کیا گیا وہ کیا مظلوم. ظلم کرنے والا ظالم، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے کہیں کہ یا ظلم ہو رہا ہے، ظلم ابھی ہو رہا ہے تو یا ظلم کیا ہو رہا ہے جی ظلم ہو رہا ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم کیا ہو جی ظالم ہو. اللہ فرما رہا ہے یہودیوں کو تم کیا ہو ظالم ہو. جب تم نے کلیم اللہ نے تمہیں معجزات دکھائے، وہ اللہ کی کتاب لینے گئے، تمہیں بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا دیا. تم نے پہلے بھی ایسے کیا ہے، اور میرے رسول میرے حبیب آخری نبی کے ساتھ بھی تو وہی کر رہے. تم پہلے ہی ایسے ہو. وہی جو کلیم اللہ نے تمہیں کیا کیا دکھایا، کہاں کہاں سے بچایا، فرعون کے چنگل سے چھڑایا، انہیں وہ سمندر میں غرق ہوئے، اور تمہیں وہ بستیاں آباد و شاد ملی، وہ باغات مل گئے، وہ زراعت مل گئی، خوشحالی مل گئی، یکایک اور نوکری غلامی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، موجیں لگ گئی تمہاری. وہ کچھ دیر کے لیے کتاب لینے گئے، ان کا بھائی بھی تمہارے ساتھ تھا، ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، وہ بھی موجود تھے. تم نے پھر سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نے پھر بچڑے کو معبود بنایا. تمہارے معبود نے تمہارے دشمن کو کہاں غرق کیا؟ دریا میں. تمہارے معبود نے کیا، وہ غرق ہوئے اور تم راستہ نکال کے باہر چلے گئے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تم نے کلیم اللہ کو تھوڑی سی دیر پیچھے تو وہ گئے، تو کہتے 30 دن کے لیے گئے نا، تو 10 دن اللہ نے بڑھا دی. تو 10 دن اللہ نے بڑھایا تو انہیں کہا نہیں ہونا کلیم اللہ نے، چلو کوئی اور معبود بناؤ. ہارون علیہ السلام روکتے رہے تو انہوں نے دھمکی ہارون علیہ السلام کو دھمکیاں لگائی، انہوں نے کر کے بیٹھ جاؤ. واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، تم نے بھائی سے غصہ کیا. بھائی نے کہا بھیا غصہ نہ فرمائیں، لیکن انہوں نے مجھے مار دینا تھا، کہ بڑی ظالم قوم ہے، ان کو میں نے روکا ہے، یہ نہیں رکے. وہ اس طرح کے ہیں. پھر اتنے لوگ قتل ہوئے، وہ آپ کو معلوم ہے سارا. اور پھر اس کے باوجود کلیم اللہ کے پیچھے ایک گئے، وہ بنائی شکل بنائی اور اس کو معبود بنا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے. تو معلوم ہوا گائے کی پوجا بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. چل گیا، گائے کی پوجا بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. یہ بڑا طویل مرض ہے، اس لیے اسلام نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اور مسلمانوں کو کسی کی تعظیم کی خاطر یہ کہنا کہ ہم گائے ذبح کریں گے، یہ گناہ ہے. ہمارے لیے وہ حلال ہے، اور ہم اس کی قربانی بھی کریں گے، اس کا دودھ بھی پئیں گے، اس کا گوشت بھی کھائیں گے. گوبر ان کے لیے جائز ہے، وہ ان کی مرضی ہے، لے جائیں، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. بعض دفعہ ہماری زمینوں کو ضرورت ہوتا ہے تو ہم نہیں دیتے، اور بعض دفعہ جن کو اگر تبرک کا ضرورت ہے تو وہ تھوڑا بہت لے جا سکتے ہیں. بولو براز جائز ہے. دودھ ہمارے لیے اللہ نے بھیجا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اسلام 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 اسلام، اس کا دن بھی دن ہے، اس کی رات بھی دن ہے.
اور اسلام ہر وقت پھل دیتا ہے مسلمان کو، ہر وقت ثمر دیتا ہے مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ وابستگیاں اور قرآن کے ساتھ محبتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہ